حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر داخل ہونے والے شخص کا حال یہ ہوگا کہ وہ گرتا پڑتا چل رہا ہوگا اور جہنم کی آگ اسے جلسا رہی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بالآخر جب وہ جہنم سے بمشکل نکل پائے گا تو جہنم کی طرف دیکھ کر بے اختیار کہے گا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھے جہنم سے نکالا، اور بے شک اللہ نے مجھے وہ نعمت بخشی ہے جو اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت ظاہر ہوگا اور وہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم، آپ مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو کچھ اور مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں پروردگار، مزید سوال نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے گا۔ چنانچہ باری تعالیٰ اس کی معذرت کو قبول فرمائے گا کیونکہ وہ اس کی بے صبر طبیعت سے واقف ہے۔ وہ شخص اس کے قریب جا کر اس کے سائے میں بیٹھے گا اور وہاں موجود پانی پیے گا۔ پھر اس کے سامنے دوسرا درخت لایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا، تو پھر وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس کے قریب جانے کی درخواست کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی، کیا تم نے کچھ اور سوال نہ کرنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اگر میں تیری مراد پوری کر دوں تو پھر کچھ اور سوال کرے گا؟ چنانچہ پھر وہ شخص سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بے صبری کو جانتے ہوئے چشم پوشی فرما کر اسے اس درخت کے قریب پہنچا دے گا اور وہ اس کے سایہ اور پانی سے فائدہ اٹھائے گا۔ پھر ایک تیسرا درخت جنت کے دروازے کے بالکل قریب نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، تو ایک شخص اس کے قریب جانے کی بھی درخواست کرے گا۔ بالآخر جب اس کو اس درخت کے قریب پہنچا دیا جائے گا تو اسے وہاں اہل جنت کی آوازیں سنا دیں گی، تو وہ درخواست کرے گا کہ اے رب کریم، اب بس مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ آخر تیرا سوال کرنا کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی دگنی جنت عطا کروں؟ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کر کہے گا کہ اے رب کریم، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ اتنی روایت بیان کر کے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور حاضرین سے فرمایا کہ مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ چنانچہ حاضرین نے یہی سوال آپ سے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح اس روایت کو بیان کر کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا تھا، اور جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بندہ یہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین، آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو رب العالمین فرمائے گا کہ تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جس چیز کو چاہوں اس کو پورا کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا مطلب اس کا راضی اور خوش ہونا ہے۔